بی بی خدیجہ کہتی ہیں کہ ایک دن دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم میرے پاس آئے، لیکن بہت ہی حزین تھے اور بہت ہی غم تھا آپ کی طبیعت پہ، آپ کے چہرے مبارک پہ غم، بالکل غم واضح تھا۔ تو بی بی خدیجہ فرماتی ہے میں تو پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا حضور کیا بات، کیوں آپ غم؟ حضور نے فرمایا خدیجہ آج میں نے کچھ اتنے مسکین لوگ دیکھے، اتنے غریب لوگ دیکھے ہیں جن کے بدن پہ کپڑا نہیں، جن کے کھانے کے لیے کچھ روٹی نہیں، اور جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں۔ ان کی غربت کو دیکھ کر میرا طبیعت جو تھی اس پہ اثر ہو گیا، مجھے غم آ گیا کہ میں ان کی کیا مدد کروں۔ تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ لا تحزن یا رسول اللہ، آپ کیوں گھبراتے، کوئی غم کرنے کے لیے۔ تو بی بی خدیجہ نے اسی وقت غلاموں کو بھی بلایا اور اپنے کچھ رشتہ داروں کو بھی بلایا، اور بعض روایات میں ہے کہ اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی بھی تھے۔ اور حضرت علی کا ہونا جو ہے وہ بالکل حقیقت ہے، اس لیے وجہ دراصل یہ تھی کہ ابی طالب کے زمانے میں غربت کا دور تھا، کیونکہ ابی طالب جو ہے وہ بہت سخی آدمی تھے، جیسے عبد المطلب سخی، اور پھر چونکہ مکے کی سرداری ان کے پاس تھی، اور سرداروں پر تو صاف بات ہے پھر اخراجات کا زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ حجاج کو سنبھالنا، زمزم کا پلانا، حجاج کی خدمت کرنا، امور کو سنبھالنا، ہر فریادی کی فریاد سننا، ان کی اعانت کرنا، ان کی مدد کرنا، تو ان پر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابی طالب کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اچھی طرح سے اپنی پوری اولاد کو کھانا بھی نہیں دے سکتے۔ تو اس وقت ابی طالب کے کچھ عزیز، کچھ رشتہ دار بنو طالب جو تھے، بنی ہاشم جو تھے، وہ کٹے ہوئے، ان میں حضور بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے آ کر ابو طالب سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابی طالب کے پاس چلیں۔ ابی طالب کے پاس آئے، ان سے کہا کہ ابو طالب تم سردار ہو ہم سب کے، اور بنو ہاشم کا ناک ہو، تمہارے ساتھ ہی ہماری عزت وابستہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہے، آپ اتنے اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو آپ ایسا کریں کہ ایک ایک بچہ جو ہے نا اپنا ہمیں دے، کہ مختلف گھر ہیں، ہر بچے کی ذمہ داری ایک گھر اٹھا لے گا، وہ اس گھر میں رہے گا، کھائے گا، پیے گا، آئے گا آپ کے پاس، تو آپ سے بوجھ جو ہے وہ بٹ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا فترکونی عقیلا، میرا ایک بیٹا عقیل بڑا جو ہے اس کو تو میرے پاس رہنے دو، اور باقی بچے ٹھیک ہے، تم بھی تو چاچے ہو، خالہ ہو، ماموں ہو، عزیز ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم لے جاؤ۔ تو حضرت علی حضور کے گھر میں آ گئے، اس وجہ سے تو وہ بی بی خدیجہ کے گھر میں تربیت لیتے ہیں۔ یعنی یہ بھی اللہ کی حکمتیں تھیں کہ اللہ نے حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن ہے ابتدائی، وہ سارا سیدہ خدیجہ کے گھر میں گزرا، اور قربت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا یعنی یہ بات بعید نہیں ہے کہ اس وقت حضرت علی بھی تھے، تو جب سارے رشتہ دار آ گئے، ابو بکر بھی آ گئے، ان کے غلام بھی آ گئے، اور رشتہ دار بھی آ گئے، تو بی بی خدیجہ نے میسرہ کو حکم دیا کہ اندر سے درہم و دینار جو ہیں ان کی وہ تھیلیاں جو ہیں لے آؤ، اور حضور کے سامنے انڈیل۔ اس زمانے میں درہم و دینار ہوتے تھے، یہ کاغذ کی چیزیں، کاغذ کے نوٹ اور کاغذ کے پیسے تو یہ بہت بعد میں بنائے گئے۔ پہلے تو چونکہ اعتماد جو ہے وہ سونے اور چاندی پہ ہوتا تھا، یا درہم یا دینار، اس کے نام مختلف ہوتے تھے، ہر علاقے کے اپنے اپنے نام ہوتے تھے، لیکن بنیاد جو تھی کرنسی کی وہ سونے اور چاندی پہ۔ اور اسلام بھی اصل میں جو بنیاد سمجھتا ہے نا معاملات کی، وہ سونے اور چاندی کو سمجھتا ہے۔ یہ بھی ایک دراصل یعنی بہت بڑا اقتصادی مسئلہ ہے کہ اس کو سے ہٹ کر ہم کاغذوں پہ آ گئے۔ اگر ہم اسی اصل پہ رہتے تو کبھی ملک اتنے نقصان میں نہ آتے جو آج اقتصادی تباہی کا شکار ہوتے۔ کیونکہ صاف بات ہے نا جی، پیسے چھاپنا تو مشکل نہیں ہوتا نا، پریس میں آپ نے نوٹ ہی چھاپتے چلے گئے، چھاپتے چلے گئے، چھاپتے چلے گئے، آخر مر گئے۔ لیکن جب ہوتا ہی سونا چاندی تو آپ کہاں سے لے آتے سونا چاندی؟ جتنا ہوتا اتنی پاؤں پھیلاتے آپ۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں نا کہ اگر آپ نے آج سے 40 سال پہلے شادی کی تھی اور اپنی بیوی کو کہا تھا کہ میں 10,000 روپے حق مار دوں گا، تو آج اس 10,000 کی کیا حیثیت ہے جناب؟ اس وقت تو 10,000، 40 سال پہلے تو 10,000 ایک بہت بڑی بات تھی، لیکن وہ آپ نے ادا کیے 40 سال بعد، اب تو وہ 10,000 یا 10 روپے کے برابر بھی نہیں رہے۔
اس لیے علماء کہتے تھے کہ ایسے معاہدات جو ہیں وہ بھی سونا چاندی رکھا جائے بجائے پیسوں، کہ جب بھی حق المہر کا فیصلہ ہو سونے چاندی سے ہو، چاہے نقد ہو یا ادھار ہو، لکھا جائے کہ 10 تولے سونا یا 20 تولے سونا، تاکہ جب بھی کبھی عورت کو ملے کوئی چیز تو ملے، محض تلا ابدا نہ ہو لکھا ہوا ہو کاغذوں میں ہم نے 1 لاکھ روپیہ مہر دے دی، اور آج آپ 1 لاکھ روپے دیتے ہیں 7,000 ریال بھی نہیں بنتے، 7,000 ریال سے وہ کیا کر لے بیچارے۔ تو بہر صورت میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی خدیجہ نے حکم دیا تو میسرہ غلام نے آ کر آپ کے سامنے اتنا درہم و دینار ڈالے کہ مورخین کہتے ہیں کہ حضور ان کے سامنے چھپ گئے، یعنی اتنا اونچی ہو گئی وہ ڈھیری۔ اور اس کے بعد بی بی خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ سارا مال آپ کے لیے ہے، آپ غریبوں میں تقسیم کریں۔ آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں، اداس کیوں ہوتے ہیں؟ لٹا دیں آپ، مال میرا ہے لیکن ہاتھ آپ کا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم کیا۔ حضور نے کہاں گھر میں رکھنا تھا، وہ رحمت دو جہاں، اسے دنیا سے کیا تھا۔ تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا فرماتے ہیں کہ میں غار میں بیٹھا تھا، عبادت میں مشغول تھا، کہ ایک آدمی ایسے سامنے، ایک تو اس کے آنے کا انداز ایسا تھا کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے سامنے سے ایسے ہوا میں فضا میں کیسے آ رہا ہے۔ اور جب وہ میرے پاس آیا، آ کے اس نے سلام کیا، اور اس کے پاس ایک ریشمی کپڑا تھا، اس کپڑے میں کچھ لکھی ہوئی چیز تھی۔ اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے آتے ہی سلام کرنے کے بعد ہی مجھے فوراً کہا کہ اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اس نے کہا کہ اقرا پڑھو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جبریل نے ویسے کہا تھا پڑھو، تو صرف اگر پڑھنا ہوتا تو وہ حضور کے لیے کون سی مشکل بات تھی، حضور عرب ہیں اور جبریل بھی عربی زبان میں کلام کہہ رہا ہے، تو عربی کو اگر آپ کہیں، عربی زبان کو میرے ساتھ دہراتے جاؤ تو کون سی مشکل بات ہے۔ جیسے آپ کسی ہندوستان کے آدمی سے کہیں کہ جی میں اردو میں بات کرتا ہوں، آپ وہی لفظ کہتے جائیں کہ جی میں آج حرم شریف جاؤں گا، تو اس لفظ کا کہنا اس کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا کیا مشکل تھا کہ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، کہ اے آنے والے میں پڑھا ہوا نہیں۔ تو اس لیے محدثین کرام نے لکھا، اور بہت ساری روایات سے اس پہ روشنی بھی پڑتی ہے کہ دراصل وہ ریشمی کپڑے پہ یہ آیات مبارک لکھی ہوئی تھی، اور وہ حضور کے سامنے انہوں نے رکھی اور کہا کہ اقرا۔ اب حضور نے کہا کہ ما انا بقارئ، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں، میں کیا پڑھوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مدرسے میں گئے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی استاد سے پڑھا نہیں۔ اس میں کئی حکمتیں تھیں، علماء نے لکھا کہ سب سے بڑی حکمت تو یہ تھی کہ اگر حضور شام تشریف لے جاتے یا اور ملک میں تشریف لے جاتے، اس وقت بھی تو لوگ آخر تھوڑے بہت یعنی دانا دانا تو پڑے ہوئے موجود تھے، تو کل کو دشمنوں کو تہمت لگانے کا موقع ملتا کہ شاید یہ قرآن حضور نے خود لکھا ہو، خود بنایا ہو، لیکن وہ نبی جس نے کبھی ایک لفظ نہ پڑھا ہو اور قرآن پڑھ کے سنا دے، تو نبی امی ہونا جو تھا وہ دراصل آپ کی صداقت کی دلیل تھی کہ آپ نے پڑھا کوئی نہیں، لیکن ایسا کلام پڑھا رہے ہیں اور ایسا کلام پڑھ رہے ہیں کہ جس کا کوئی دنیا سے بڑا ادیب، بڑے سے بڑا شاعر، بڑے سے بڑا فصیح انسان جو ہے وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے پھر کہا اقرا، کہ حضور پڑھیں۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے پھر کہا، عرض کیا اقرا، حضور پڑھیں۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اب حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف میں بھی الفاظ موجود، فَزَمَّنِي ذَمَّةً شَدِيدَةً، کہ جبریل نے مجھے سینے سے لگا کے پھینچا۔ اللہ اکبر! اب یہ اتصال ہو رہا ہے نا رسول نوری کا رسول بشری کے ساتھ، کیونکہ جبریل بھی تو رسول ہے، جبریل تو پیغمبر ہے اور وہ نوری ہے،
وہ رسول ہے اللہ کی طرف سے نبی تک، اور میرے مدنی رسول ہیں آگے ساری کائنات کے لیے. تو اب دو رسولوں کا اتصال جو ہوا، تو اب لقاء جو ہے لقاء نور مال بشر، اور اس بھیجنے کا، اس سینے سے لگانے کا ایسا اثر ہوا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے پھر کہا تو میں نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو دراصل علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے وہ علم جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل فرمایا. علوم جو ہیں کبھی نظر سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں، اور علوم جو ہیں کبھی اپنے انسان کے ملنے سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ باتیں سمجھائی نہیں جاتی. یہ وہ باتیں ہیں جن کا وقائع اور حقائق سے تعلق ہے، جب تک آدمی اس میں سے خود نہ گزرے وہ سمجھ نہیں سکتا. سہارنپور کا ایک واقعہ ہے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جن کی حدیث پہ بڑی بڑی شروحات ہیں، بہت بڑے محدث سے زماں گزرے ہیں، ساری زندگی جنہوں نے حدیث مبارک کی خدمت کی. اور یعنی یوں اندازہ کریں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے. تو اس دور میں ایک رواج تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے علماء آتے تھے سہارنپور کا امتحان لینے کے لیے، اور سہارنپور کے علماء جاتے تھے دارالعلوم دیوبند کے امتحان لینے کے لیے، کیونکہ دینی مدارس سے آپس میں امتحان ہوتے تھے، کوئی ڈگری شگری کا تو مسئلہ ہوتا نہیں تھا. یہ ڈگریاں اور شہادات اور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کے تو مطمع نظر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے مدرسے سے نکلنے والا آدمی کہیں سرکاری نوکر نہ بن جائے. اگر ہم نے اس کو ڈگری دے دی جا کے نوکری کر لے گا، پھر ہمارا مشن جو ہے وہ ختم. اس لیے وہاں کوئی ڈگری شگری نہیں ہوتی. اور جدید لوگوں کے دماغ میں یہ بھوت سوار ہو گیا کہ ان مولویوں کو آتا کچھ نہیں، ان کے پاس ڈگری تو ہوتی نہیں. آتا تو صرف اس کو ہے جس کے پاس ڈگری ہو، چاہے لفظ ڈگری کا ترجمہ بھی نہ کر سکتا ہو. یعنی اس سے کہو کہ جو تمہارے پاس ڈگری ہے، ڈپلوما ہے، اسی کا لفظ کا تو ترجمہ کر دو، کیا بنتا ہے؟ شاید وہ بھی نہ کر سکے، لیکن چونکہ اس کے پاس ڈگری ہے اور مولوی غریب کے پاس ڈگری نہیں. اصل وجہ یہ ہوتی تھی کہ علماء نے یہ سلسلہ رکھا تھا. آج آپ نے دیکھ لیا نا جی، ہمارے مدارس دینیہ کے جو مدارس ہیں، اب وفاق المدارس کی سند جو ہے وہ ایم اے کے برابر ہو گئی. سب لوگ سکولوں میں چلے گئے، علم ختم. سکولوں میں بیٹھے ہوئے وہیں پڑھا رہے ہیں الف انار بے بلی، اے حکا کاف کتا. کیوں؟ انگریز نے جو یہی پڑھایا تھا، اے ایپل. یہ اے الف سے اللہ کیوں پڑھاتے یہ مسلمان کے بچے کو؟ یہ بے سے بیت اللہ کیوں پڑھاتے؟ بے سے بلی ہی پڑھانی تھی نا انہوں نے. یہ حج، ہا سے حج کیوں پڑھاتے؟ ہے سے حکا ہی پڑھانا تھا. کاف سے کعبہ کیوں پڑھاتے؟ کاف سے انہوں نے کتا ہی پڑھانا تھا، کیونکہ کتے کی نسل سے یہ لائے تھے یہ لغت. نہ ایمان سے کہیں کیا کاف سے کعبہ نہیں بن سکتا؟ با سے بیت اللہ نہیں بن سکتا؟ الف سے اللہ نہیں بن سکتا؟ میم سے مدینہ مکہ نہیں بن سکتا؟ کیا وجہ ہے آخر آپ اس بلی کتے کے پیچھے آج تک بھاگ رہے ہیں؟ بہرحال ہم سیرت کے موضوع سے نہ ہٹ جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہ اب دیکھیں علوم کا ایک نقل کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب علماء دیوبند امتحان لینے کے لیے انہیں شکایت کی گئی کہ فلاں طالب العلم جو ہے وہ حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری کی خدمت میں رہتا ہے، ہر وقت ان کی خدمت کرتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، گھر کا کام کرتا ہے، پڑھتا زیادہ نہیں. تو اب جو ممتحن تھے، اور ممتحن بھی کون تھے؟ شیخ الہند. ممتحن تیرے میرے جیسا تو نہیں تھا، ممتحن وہ تھا سینے مالٹا. ممتحن وہ تھا جس نے مالٹے میں بیٹھ کے ترجمہ قرآن لکھا کہ اس کے مقابلے پر آج تک کوئی ترجمہ ماں کا لال نہیں لکھ سکا. سب نے اس سے نقل کیا، جنہوں نے بعد میں لکھا ہے سب نے اس سے نقل کیا. ان لوگوں نے بھی نقل کیا جو عقیدے میں اس کے دشمن ہیں، انہوں نے بھی اعتراف کیا، مانا کہ ہم نے فائدہ اٹھایا ہے ان کے ترجمے سے. اور انہوں نے کہاں لکھا تھا؟ مالٹے میں بیٹھ کر، کوئی کتاب نہیں، کوئی مرجع نہیں، کوئی مطالعے کا ذریعہ نہیں، بس اپنے دماغ کے زور سے بیٹھے ترجمہ لکھ رہے ہیں. یہ وہ مولوی تھے نا جن کے پاس ڈگری نہیں ہوتی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جیل میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر جو تھی کولے کے ساتھ جیل کی دیواروں پہ لکھ دی سارے قرآن کی تفسیر، کیونکہ کاغذ وہ نہیں دیتے، قلم وہ نہیں دیتے. کیا کریں؟ تو وہ باورچی کو کہہ دیا تھا کہ جب تم روٹی پکاؤ وہاں جو کولے شولے بچ جائے نا وہ لے آیا کرو. وہ کولے لے آتا اور کولے سے دیوار پر لکھتے رہتے. جیل ختم ہوئی تو تفسیر قرآن ختم ہو. ان کے بعد بھی ڈگری شگری نہیں تھی.
بیچارے ان پڑھ آدمی تھے، جو کوئی ڈگری نہیں تھی۔ تو اب جناب یہ ہے کہ جب وہ آئے تو حضرت شیخ الہند نے سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا، وہ شکایت ہو چکی تھی نا کہ یہ پڑھتا نہیں، تو سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا اور بخاری شریف کی حدیث کا ایک مشکل ترین سوال پوچھا، بچے نے جواب دے دیا، بالکل ٹھیک۔ دوسرا سوال پوچھا، جواب دے دیا۔ تیسرا سوال پوچھا، جواب دے دیا۔ شیخ الہند فکر کر کے سوچتے سوچتے آخر انہوں نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کمرے سے باہر تشریف لے جائیں۔ انہوں نے کہا بتاؤ، میں نے بول رہا ہوں، میں کوئی کر رہا ہوں، میں کوئی اشارہ حدیث کے جواب کے لیے میں کوئی اشارے میں سمجھا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت سمجھا نہیں رہے، آپ اپنا علم اس کے سینے میں ڈال رہے ہیں، یہ جواب تو ایک مولوی نہیں دے سکتا، بچہ کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس طرح بھی علوم منتقل ہوتے تھے، حتیٰ کہ بعض عراقیین کے علماء تو اتنے مشہور تھے کہ استاد بیٹھا ہوا ہے مدینہ منورہ میں، شاگرد بیٹھا ہوا ہے مکہ مکرمہ میں اور پڑھا رہے ہیں۔ تو اگر یہ بعد کے لوگ جن کا کوئی مقام بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا، وہ اگر علوم میں اتنی دسترس کر سکتے ہیں، جسے آج آپ ٹیلی پیتھی کہہ لیں، آپ کچھ کہہ لیں، آپ کبھی اس سے متاثر ہو کے اس کے دماغ میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے، اس کو بریف کر دیا جاتا ہے، اس کی برین واشنگ کر دی جاتی ہے، جو دماغ میں ڈال دی گی وہ نکلتی نہیں۔ آپ جناب یہ ہے کہ آج یعنی جتنے لوگ ہیں آپ کے پی ایچ ڈی کرنے والے یا سی ایس پی کرنے والے یا آئی سی ایس کے امتحان دینے والے یا اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والے، ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ سب سے بڑا تمہارا دشمن مولوی، نکال کے دکھا دو مجھے۔ وہ سب سے یعنی سب سے بڑی نفرت اس سے کریں گے جس کے چہرے پہ داڑھی دیکھ لیں، ان کے باپ کی بھی داڑھی ہو تو کہیں گے ہاں اولڈ مین۔ کوئی آدمی پوچھ لے کہ یہ وہ جو آدمی جا رہا تو چھوٹے نہیں ہے، بوڑھا ہے، کدھر گلی میں رہتے، یعنی اس کو باپ ماننے کے لیے، کیونکہ اس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہے۔ انہوں نے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے، دماغوں میں بٹھا دیا ہے کہ خوبصورت وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت کا مخالف ہے۔ دماغ میں بیٹھی ہوئی بات، اس بیچارے کے سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لوری سے لے کر جوان ہونے تک یہ باتیں دماغ میں بٹھا دی جائیں تو وہ کہاں جائے بیچارہ؟ اس کے لیے تو داڑھی والا آدمی عجیب نظر آتے، وہ کہتے تو کارٹون ہے، یہ کہتے میرا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ان چیزوں کا پتہ، ان دو بالوں کی قیمت کا پتہ قیامت میں لگے گا جب ہم حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ بھئی داڑھی والے کا کیا مقام ہے اور داڑھی منڈانے والے کی کیا حیثیت ہے حضور کی دربار میں۔ تو اس طرح جب لقاء ہوا نا جی جبریل کا حضور سے، ضمنی ضمۃ شدیدۃ، اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، حضور نے پڑھا اور اس کے بعد فرماتے ہیں جیسے وہ آیا تھا اسی طرح چلا گیا۔ اور جب چلا گیا تو میرے بدن پہ کپ کپی تاری ہے اور میرا بدن تھر تھر کانپ رہا ہے اور خوف ہے اور ہیبت ہے اور ایک روب ہے، میں سمجھ نہیں سکتا کہ کیا ہو گیا، کیا تغیر آ گیا میری زندگی میں، اتنی بڑی تبدیلی۔ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اسی وقت جب حضور غار سے آ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام کو آپ نے پھر دیکھا کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انت محمد وانا جبرائیل، اور کہتے ہیں کہ آپ نہ گھبرائیں، میں تو جبریل ہوں اور آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ ہیں، اور آپ نے اس کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے علمہ شدید القوا۔ لیکن یہاں بہرحال لوگوں کو مورخین کو مغالطہ لگا ہے، حضور پاک نے جبریل کو دیکھا ہے اور دو دفعہ دیکھا ہے، ایک دفعہ زمین میں اور ایک دفعہ آسمان میں۔ اور اسی طرح یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور کی بعثت سے پہلے حضور پر سلام بھی فرمایا کرتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف یعنی انسان تو نہیں بلکہ پتھر، اسی لیے مکے میں آج بھی وہ جگہ ہے، آج بھی وہ گلی موجود ہے۔ آپ مروہ سے جب جائیں گے معلیٰ کی طرف تو یہ چھتی ہوئی بازار جسے آپ کہتے ہیں، اس طرف جب نکلیں گے تو کسی سے بھی پوچھیں کہ زگاگ الحجر، کہ بھئی وہ زگاگ وہ حجر والی گلی کون سی ہے، تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ زگاگ الحجر ہے۔ اس کو زگاگ الحجر کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ، بخاری شریف میں حدیث فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ نبوت ملنے سے پہلے میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں
کہ جب میں اس کے قریب گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مجھ پہ سلام پڑھتا تھا. یعنی یہ لفظ نہیں ضروری، مقصد ہے کہ وہ سلام کہتے. تو پتھر بھی سلام کہتے، اور کیوں نہ کہیں، ابھی تو حضور ماں کے پیٹ میں تھے کہ پتھروں سے آوازیں آتی تھیں اور مبارکیں آتی تھیں کہ ابشری ابشری یا آمنہ قد حملت بالحمل، مبارک ہو تمہارے پیٹ میں کون سا خوش قسمت بچہ. اور یہ کیوں نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ 1,24,000 نبی میں کسی پیغمبر نے جبریل کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا ما سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی پیغمبر، کسی نبی نے جبریل کو تو دیکھا ہے، لیکن اصلی صورت جو اللہ نے جبریل کی اصلی صورت بنائی ہے، جس پہ جبریل کو پیدا کیا گیا، اس صورت پہ کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. بلکہ حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ اگر کسی انسان کی اتفاقاً جبریل پہ نظر پڑ جائے تو وہ آدمی اندھا ہو. وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، یہ آپ سورج کی طرف دیکھیں تو پھر آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی؟ چونکہ کیسے نور کا مقابلہ کریں، کیسے اس شعاع کا مقابلہ کریں. تو وہ نور جو ہوتا ہے اللہ کے فرشتے کا، چونکہ وہ تو نوری مخلوق ہے، اس نور کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آگے والا نور ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا جیسے ابھی یہ بتیاں جل رہی ہیں، کیسے نور نظر آ رہا ہے، لیکن اگر سورج نکل آئے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 دفعہ دیکھا. یاد رکھیں، ایک دفعہ دنیا میں اور ایک دفعہ آسمان. اور اصلی صورت میں دیکھنے اور دکھانے کی وجہ کیا تھی یہ بھی یاد رکھ لیں، تاکہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی دشمن اسلام، کوئی عدو، کوئی مستشرق، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی وثنی، کوئی ہندو کل کو یہ کہے گا جی کیا پتا جو آدمی آیا تھا جس نے پڑھایا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پتہ نہیں وہ کون تھا، حضور نے اس کو جانا تو نہیں، حضور نے کبھی اس کو دیکھا تو تھا نہیں. تو اللہ نے صرف لکھا نہیں، لکھا کے ساتھ رویت بھی کرائی، اور رویت 2 دفعہ ہوئی. اب البتہ اس میں ذرا اختلاف ہے کہ یہ رویت جو ہے اب وحی آنے کے فوراً بعد ہوئی یا وحی آنے کے بعد کافی مدت کے بعد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میں تجھے تیری اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، کبھی تم مجھے اپنی اصلی صورت دکھاؤ. تو جبریل نے کہا کہ بہت اچھا یا رسول اللہ. تو حضور فرماتے ہیں کہ حضور اجیاد محلے میں کھڑے تھے، یہ محلہ جو جیاد ہے، اور جبریل سامنے آیا قد سد الافق، کہ پورا افق جو ہے، افق کا معنی ہے جو آسمان و زمین تک آپ کو کھڑا نظر آ رہا ہے، کہ سارے کا سارا افق بھر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر مغشیا، حضور بے ہوش ہو کے گر گئے. اسی کو قرآن پاک نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ قریب آیا، پھر لٹکے قریب آیا جبریل جلدی سے، اور اس نے کہا کہ انت رسول اللہ وانا جبرائیل، کہ محمد مصطفیٰ آپ کیوں ڈر رہے ہیں، میں تو جبریل ہوں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کمال ہے، یہ سارا افق تمہارے پروں سے بھر گیا. اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے، ابھی تو میں نے تھوڑے سے کھولے تھے. آپ نے دیکھا نا جیسے مور کبھی پر کھولتا ہے، کبھی تھوڑے سے، کبھی آدھے سے، کبھی پھر پورے کھول لیتا ہے. اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے. اور حضور فرماتے ہیں کہ بلہ ستوں میں یا تو جناحن، اللہ نے جبریل کو 600 پر دیے ہیں. اور ایک روایت میں انہوں نے کہا حضور میں نے تو ابھی 2 پر کھولے تھے اپنے. حضور نے فرمایا اچھا جبریل کوئی اور بھی اللہ کا فرشتہ ہے جو تم سے بھی زیادہ پروں والا ہو؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور اللہ کے بڑے فرشتے ہیں جن کے 5,000 ہزار پر ہیں، میرا تو صرف 600 پر ہے. تو ایک دفعہ جبریل علیہ السلام کو حضور نے دیکھا زمین، اور ایک دفعہ آسمانوں میں جب معراج پہ گئے، زندگی باقی وہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ وہ عرض کریں گے. تو بہرحال اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی آنے کے بعد وہ کیفیت، کیونکہ اللہ کا کلام، اس کا اثر، لقاء جبرائیل اور رسول نوری کا اتصال نور رسول بشری سے، اور اس سب کا تحیر کہ حضور بڑی طبیعت پہ اثر ہے، کانپتے ہیں، گھبراہٹ ہے، خوف ہے. اور سب سے پہلے حضور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا زملونی،
کہ خدیجہ مجھ پہ کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو۔ بی بی خدیجہ نے دیکھا کہ حضور پاک کے چہرے مبارک پر رنگ اڑا ہوا ہے، گھبراہٹ ہے، تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے۔ تو بی بی خدیجہ نے پتہ ہے کیا لفظ کہے؟ اس نے کہا حضور آپ ڈر رہے ہیں کہ شاید کوئی جن کا اثر ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ واللہ خدا کی قسم ہے مجھے محمد مصطفیٰ انک لتصل الرحم، تم تو رحم رشتے داروں کے ساتھ مہربانی کرنے والے، مصیبت میں کے مارے ہوں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے والے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے۔ میرا مدنی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، آپ بالکل ٹھیک ہیں، بالکل نہ ڈریں۔ حضور نے فرمایا بہرحال مجھے میرے اوپر ایک خوف ہے، اللہ جانے کی کیا بات۔ ایسے ایک چیز آئی، ایک بندے کی شکل میں آدمی آیا اور آتے ہی اس نے مجھے کہا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، اور میں نے کہا مانا میں کرے۔ تو بی بی خدیجہ چونکہ بہت بڑی دانا خاتون، اس نے کہا حضور آپ ذرا تسلی فرمائیں، بالکل نہ گھبرائیں، میں آپ کو لے کے جاتی ہوں ورقہ ابن نوفل کے پاس۔ اس زمانے میں ورقہ ابن نوفل جو ہیں وہ دین نصارہ پہ تھے، یعنی نصرانیت کے دین پہ تھے اور صحیح دین پہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح ماننے والے تھے، یعنی وہ نہ مشرک تھے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، بالکل صحیح عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت اور دین کے قائل تھے۔ اسی طرح ایک اور تھے ساعدہ، وہ بہت بڑا حکیم تھا اور اس کے جناب طب اور اس کے اثرات ایسے تھے کہ جنگل کے شیر آگے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے، جنگل کے شیر، چیتے، بگیاڑ، جنگل کے جانور، اور ان کو کہتا چلے جاؤ چلے جاؤ، تو کہتا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ تو بی بی خدیجہ کا رشتہ بھی تھا ورقہ ابن نوفل سے، قرابت داری بھی تھی۔ تو بی بی خدیجہ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس آئیں اور ورقہ سے کہا کہ حل رأیت مارا ابن اب، میں کہا دیکھو تمہارے بھائی کے بیٹے نے کیا چیز دیکھی ہے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ہاں مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ بہرحال گھبرانے کی تو بات کوئی نہیں ہوگی، چونکہ محمد پاک تو ان لوگوں میں ہیں جو ہمیشہ غریبوں کے کام آتے۔ جب حضور نے ساری کیفیت، ساری واقعہ سنایا کہ میں ایسے غار میں بیٹھا تھا، ایسی عبادت کر رہا تھا، ایسے میرے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے آ کے مجھے یوں کہا، ورقہ سوچ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ جب حضور پاک نے بات ختم کی تو انہوں نے کہا ابشری یا خدیجہ، خدیجہ تمہیں مبارک ہو، ھذا الناموس الاکبر، یہ وہی جبریل ہے الذی نزل علی موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام، مبارک ہو، یہ تو تمہارا شوہر جو ہے وہ تو اللہ کا نبی ہے، اس پہ تو وحی اتری۔ ھذا الناموس الذی نزل علی موسیٰ علیہ السلام، یہ وہی فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا۔ لیکن علماء نے لکھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ پہ اترا تھا۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دین کامل اصل میں موسیٰ علیہ السلام، کتاب کامل جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کتاب انجیل تھی وہ بھی دراصل کتاب تورات کتابیں تھی۔ اور دوسری بات علماء نے ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ لوگ جو ہیں بعض تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، بعض تثلیث کے قائل تھے، بعض اس کو ابن اللہ مانتے تھے، تو اس لیے ان کا حوالہ دینا مناسب نہ سمجھا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا اس کہ بھی یہ وہ ناموس اکبر ہے، یہ وہ روح القدس ہے، یہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے الذی نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد اس نے فوراً کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں جوان ہوتا، کاش میری صحت مجھے اجازت دیتی، اور کاش میں اس وقت مکے میں ہوتا جب یہ مکے والے آپ کو مکے سے نکالے۔ تو حضور ساری باتیں سنتے رہے۔ جب ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ آپ کو مکے والے نکالیں گے تو حضور جوش میں آ گیا، فرمایا اب مخرجی کیا ہوں، مجھے نکالیں گے مکے سے؟ بھائی نکالا تو اس کو جاتا ہے نعوذ باللہ جس کے اخلاق پہ کوئی اعتراض ہو، جس کے اعمال پہ کوئی اعتراض ہو۔ میرے تو الحمدللہ نہ اخلاق پہ، نہ اعمال پہ، نہ افعال پہ، نہ اقوال پہ، مجھے کیوں نکالیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں محمد مصطفیٰ، اللہ کے نبی جتنے گزرے ہیں ان سب پر یہ وقت آیا ہے اور وہ آپ پر بھی آیا، تو زندگی باقی تو بات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔